أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين المظلومين اما بعد نہج البلاغہ اور کربلا کے حوالے سے ہمارا یہ تیسرا سیشن ہے، یہ تیسری ویڈیو ہے۔ اس سے جو دو حوالے آپ عزیزان کو نوٹ کرنے ہیں وہ پیش کیے جائیں گے۔ آج کے سیشن کا موضوع ہوگا مقصد عزاداری۔ اگر عزاداری کے مقصد کو دیکھنا ہے تو عزاداری کا مقصد وہی ہے جو مقصد صاحب کربلا تھا، مقصد سید الشہداء تھا، اور سید الشہداء کا مقصد وہی تھا جو مقصد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اس لیے جناب سید الشہداء نے اس وصیت میں جو اپنے برادر گرامی جناب محمد حنفیہ کو لکھی تھی، اس وصیت میں یہ فرمایا تھا: اسیر بسیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب، میں اس سفر پہ نکلا ہوں تاکہ جد اور اب کی سیرت پہ چلوں اور لوگوں کو وہ سیرت دکھاؤں۔ اب اگر ہم سیرت پیغمبر یا یوں کہیے مقصد بعثت پیغمبر دیکھتے ہیں تو قرآن مجید نے واضح فرمایا ہے کہ پیغمبر آئے اس لیے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تاکہ لوگوں کا تزکیہ اور لوگوں کو پاکیزگی سکھائیں، اور سب سے بڑی نجاست شرک کی تھی، شرک سے پاک کریں، دوسرے گناہوں سے، اخلاقی کمزوریوں سے پاک کریں۔ اب وہ تھا مشن اور مقصد پیغمبر اکرم، وہی ہے مقصد جناب سید الشہداء، اور جناب سید الشہداء کا جو مقصد ہے وہی ہے مقصد عزاداری۔ اب دو پوائنٹ جو عرض کرنے ہیں نہج البلاغہ سے، ایک تو خطبہ نمبر 197 میں جناب امیر المؤمنین نماز کی بات کرتے ہوئے جناب پیغمبر اکرم کی ایک روایت نقل کرتے ہیں، اور اس حدیث میں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ نماز ایک ایسے گرم پانی کے چشمے کی مانند ہے جو کسی شخص کے گھر کے دروازے پہ موجود ہو، اور وہ شخص دن میں 5 دفعہ اس چشمے میں غسل کرے تو کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ نہیں۔ تو نماز گویا دھو لیتی ہے انسان کی میل کچیل کو۔ تو میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ آئیے ہم عزاداری کو بھی اس بنا پہ دیکھیں جیسے نماز کا مقام ہے۔ یہ عزاداری بھی ایک گرم چشمہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کو، ہم اپنی اخلاقی کمزوریوں کو دھو سکتے ہیں۔ اور پھر سال میں ہم کتنے عزاداری کے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں، اور ہم جیسے افراد زندگی میں کتنے عشرۂ محرم منعقد کرتے ہیں۔ اگر ہم ان مجالس کو اور ان عشروں کو اس گرم پانی کے ساتھ مثال دیں جس کے ساتھ پیغمبر اکرم نے نماز کو مثال دی ہے، تو یقیناً ہم اس عزاداری میں اور ان عزاخانوں سے اپنی روحانی میل کچیل کو دور کر سکتے ہیں، اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ ایک اور مقام پر یہ دوسرا حوالہ جناب امیر علیہ السلام نے خطبہ نمبر 199 میں 189 میں جناب امام نے تقوی اور زہد کی بات کی ہے۔ وہاں امام فرماتے ہیں کہ تقوی وہ ہے کہ جو داو بحل اسکام، کہ تقوی کے ذریعے سے متقی اپنی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، اور آپ بھی علاج کرو، موت سے پہلے اسے اپنا توشہ بنا لو۔ اور پھر یہاں سلسلہ امام نے جاری رکھا، یعنی تقوی کو امام نے بیماریوں کے دور کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اب ہم پلٹ کے آتے ہیں، عزاخانہ اور عزاداری کیا ہے؟ انسان کو متقی بنانے کا ایک مدرسہ ہے اور ایک سکول ہے۔ اب اگر ہم عزاداری میں آ کے متقی بن گئے تو ہم گویا عزاداری کے ذریعے سے متقی بنے، اور جب ہم نے تقوی اختیار کر لیا تو پھر ہم قلوب کی امراض سے شفا یاب ہوں گے۔ یہ ہوگا وہ مقصد عزاداری، اور ہمیں اپنا امتحان خود کر لینا چاہیے کہ ہم جب عشرۂ محرم عزاداری سید الشہداء شروع ہوئی تھی تو ہمارے دلوں پہ کتنا داغ اور کتنا زنگ تھا، اور ہم نے سید الشہداء کے غم میں آنسو بہا کے ان داغوں کو کتنا دھویا ہے۔ پروردگار مقصد عزاداری کو سمجھنے اور اپنے دلوں کی بیماری اور روح کی کمزوری کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔